فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈلاس ٹیکساس میں مہاتما گاندھی میموریل پلازا کا دورہ کیا اور گاندھی کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج پیش کیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے ساتھ وزراء دوڈیلا سری دھر بابو اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے باپو جی کو خراج عقیدت پیش کیا، جو امریکہ کے دورے پر ہیں۔ تلنگانہ کے متحدہ ورنگل ضلع کے کئی منڈلوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی تالاب اور جھیلیں لبریز ہو گئی اور کئی موضوعات و قصبوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ملک ضلع کے وینکٹا پورم منڈل میں سب سے زیادہ 8.2 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بھوپال پلی ضلع میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے نہروں کی سطح میں اضافہ درج کیا گیا۔ شدید بارش سے ضلع میں دریائے گوداوری ندی کی سطح بڑھ گئی ہے اور نشیبی علاقے زیرآب آ گئے ہیں۔ بارش سے فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ملک ضلع میں ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی۔ محبوب آباد ضلع میں بیارام منڈل میں ایک پرائمری اسکول میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ فائنینشیل سروسز میں دنیا بھر میں مشہور چارلس شواب کمپنی نے حیدرآباد میں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں یہ کمپنی کا پہلا سینٹر ہوگا۔ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے امریکہ کے دورے میں مصروف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر سری دھر بابو نے ڈلاس میں کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یقین دلایا کہ حیدرآباد میں اس سینٹر کے قیام کے لیے ریاستی حکومت تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے درکار رہنمائی کی جائے گی۔ کمپنی کے نمائندوں نے ریاستی حکومت کے تعاون کے اعلان پر شکریہ ادا کیا۔ چارلس شواب اس ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام کے لیے حتمی منظوری کا انتظار کر رہے۔ جلد ہی وہ اپنی ٹیم کو حیدرآباد بھیجے گی۔ اس کمپنی کی توسیع کے ساتھ ہی حیدرآباد فائنینشیل سروسز کے شعبے میں دنیا کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ تلنگانہ ریاست کے طبی اور صحت کے وزیر دامودر راج نرسمہا نے سنگاریڈی سرکاری جنرل اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر نے اسپتال کے آؤٹ پیشنٹ وارڈ کا معائنہ کیا۔ اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کو اسپتال میں صفائی کے پروگرام شروع کرنے اور صفائی کو برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی۔ اس موقع پر وزیر نے میڈیسن اسٹاک روم میں ڈائلیسس سینٹر کا معائنہ کیا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اساتذہ اور ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر وزیر دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ سنگاریڈی ضلع مرکز میں جلد ہی 500 بستروں کے اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ طبی پیشہ بہت مقدس ہے اور اسے ذمہ داری اور احتساب کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے میڈیکل کے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ مریضوں کے ساتھ اجتماعی طور پر بات چیت کرتے ہوئے طبی پیشے کے ساتھ انصاف کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد تلنگانہ کے غریب اور بیمار شہریوں کو معیاری مفت طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ سنگاریڈی میں اور انہوں نے کہا کہ سنگاریڈی حلقے کے عوام کے لیے دل کی مانند ہے، جو آس پاس کے علاقوں سے آتے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کی ڈپٹی میئر موتیا سری لتا شوبھن ریڈی نے کہا ہے کہ سی ایم ریلیف فنڈ سے ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جو بیماری کی وجہ سے علاج کرانے سے قاصر ہیں۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بڑے دل کے ساتھ ریاست کے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور سی ایم ریلیف فنڈ کے چیک تقسیم کر کے ان کی مدد کر رہے تاکہ انہیں کسی قسم کی طبی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر تاناکا کے ڈپٹی میئر نے ٹی ٹی یو سی کے ریاستی صدر موتے شوبھن ریڈی کے ساتھ تاناکا کیمپ آفس میں متاثرہ محمد رؤوف کو سی ایم آر ایف کے 60,000 روپے کا چیک حوالے کیا۔ اس پروگرام میں مقامی قائدین روین، بلراج، انیل اور دیگر نے شرکت کی۔
نئے ترقی پانے والے DGP شیو دھر ریڈی IPS، شیکھا گوئل IPS، سومیا مشرا IPS اور ابھیلاشا بگشت IPS نے DGP جتیندر IPS سے بشکریہ ملاقات کی۔ اس موقع پر DG نے تمام کو مبارکباد پیش کی۔ آندھرا پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان AP کے کیب ڈرائیوروں کی حمایت میں آگے آئے ہیں، جنہیں تلنگانہ کے کیب ڈرائیورز نے مبینہ طور پر حیدرآباد سے چلے جانے کو کہا ہے۔ پون کلیان نے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں ریاستوں کی ترقی اتحاد کے راستے سے ہی ممکن ہے۔ پون کلیان نے کہا کہ آندھرا پردیش کے کیب ڈرائیورز سے یہ کہنا کہ وہ حیدرآباد چھوڑ دیں نامناسب اور ناجائز ہے۔ فلمی اداکار سے سیاستداں بنے پون کلیان نے تلنگانہ کے کیب ڈرائیورز پر زور دیا کہ وہ آندھرا پردیش کے ساتھی ڈرائیوروں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اپنائیں۔ اگر AP کے ڈرائیورز حیدرآباد سے نقل مقام کرتے ہیں تو ان کے 2000 افراد خاندان کا گزر بسر بہت مشکل ہو جائے گا۔ پون کلیان AP کے ڈرائیورز کی مکمل تائید و حمایت میں کھڑے ہیں، جبکہ چند ڈرائیوروں نے ان سے نمائندگی اور انہیں دی گئی نوٹس کے بارے میں بتایا۔ جنا سینا پارٹی کے قائد نے حکومت تلنگانہ پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مثبت جواب دے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ ہر ایک کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ دونوں ایک ہی ہے۔ تیلگو کی دونوں ریاستوں کے عوام میں باہمی اتحاد سے ہی ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آندھرا پردیش کو ترقی کی راہ پر اپنانا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہاں ترقی کے موقع ہوں گے تو آندھرا سے تلنگانہ کو نقل مقامی رک جائے گی، جس کے نتیجے میں مختلف شعبے جات میں تلنگانہ عوام کو روزگار کے مزید موقع حاصل ہوں گے۔ انہوں نے تلنگانہ کی کیب ڈرائیورز پر زور دیا کہ وہ مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بھائیوں AP کے ڈرائیوروں کے ساتھ تعاون کریں۔ ونیش پھوگٹ نے فائنل مقابلے سے عین قبل انہیں نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کے بعد کشتی کو الوداع کہنے کا اعلان کر دیا۔ ونیش پھوگٹ نے جب مایوسی کے درمیان کشتی سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو اس پر ان کے استاد اور چچا مہاویر پھوگٹ کا رد عمل سامنے آیا۔ ونیش کو کشتی کی باریکی سکھانے والے مہاویر سنگھ پھوگٹ نے کہا ہے کہ جب بھی وہ ملک واپس آئیں گی تو انہیں سمجھاؤں گا کہ ابھی اور کھیلنا ہے اور وہ اپنے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ بدل لیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہ ونیش نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیوں لیا، اس پر مہاویر نے کہا کہ جو بھی کھلاڑی اس سطح تک پہنچ جاتا ہے اور جب اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں تو وہ غصے میں اس طرح کے فیصلے لے لیتا ہے۔ واضح ہے کہ پیرس اولمپکس کے فائنل سے قبل صرف 100 گرام وزن زیادہ ہونے پر جب ونیش پھوگٹ کو فائنل کے لیے ناقابل قرار دیا گیا تو ان کی طبیعت بگڑ گئی تو انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل رجوع کرنا پڑا۔ چیف الیکشن کمشنر CEC راجیو کمار کی قیادت میں الیکشن کمیشن کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسمبلی انتخاب کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے جموں کشمیر پہنچ گئی۔ اس دوران الیکشن کمشنر گیانیشور کمار اور ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سدھو بھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہیں۔ مقررہ پروگرام کے مطابق ECI کی ٹیم صبح 10 بجے سری نگر پہنچ گئی۔ ٹیم صبح میں BJP، کانگریس، نیشنل کانفرنس، NC، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP، بہوجن سماج پارٹی، انڈین کمیونسٹ پارٹی، مارکس وادی، CPIM اور عام آدمی پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اراکین پینتھرز پارٹی کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کر رہے۔ کمیشن نے 20 مارچ کو اس کا نام اور انتخابی نشان فریز کر دیا تھا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد الیکشن کمشنر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سبھی 20 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اور سینئر پولیس افسران کے ساتھ مشترکہ میٹنگ کر رہی۔ میٹنگ دوپہر 2 بجے شروع ہوئی۔ شام 7 بجے الیکشن کمیشن کی ٹیم جموں کشمیر کے چیف الیکشن آفیسر، اسٹیٹ الیکشن نوڈل آفیسر اور مرکزی نیم فوجی دستوں کے کوآرڈینیٹر سے ملاقات کر کے انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
रात गुजारने के बाद टीम के अरकान जुमे को सुबह 9 बजे चीफ सेक्रेटरी अटल दुलू और डीजीपी आर सुवेन के साथ मीटिंग किए। इसके बाद वो सुबह 11:40 पर जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं। दोपहर 1 बजे इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू में मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से मुलाकात कर रही है और नई दिल्ली के लिए रवाना होने से कबल 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर की आखिरी मुंतखब हुकूमत जून 2018 में तहलील कर दी गई थी, जब बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की क़ियादत वाली पीडीपी बीजेपी हुकूमत से हिमायत वापस ले ली थी। 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया और रियासत को 2 मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़ों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुनक़्क़म कर दिया गया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. आंध्र प्रदेश के रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि AP को मसनवी ज़हानत का मरकज़ बनाना हुकूमत का मिशन है और इसके हिस्से के तौर पर एक बावक़ार आलमी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वजीर नारा लोकेश ने रियासत में आला तालीम के महकमे की कारकर्दगी, दर्जाबंदी में बेहतरी, मजबूत यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम और दीगर उमूर का अफसरान के साथ जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर नारा लोकेश ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि रियासत में AI यूनिवर्सिटी कहाँ कायम की जाए, माहौलियाती निज़ाम और दीगर पहलुओं का मुताला करें। उन्होंने कहा है कि AI यूनिवर्सिटी के जरिए तालीम, सेहत की देखभाल, गवर्नेंस वगैरह जैसे 16 शोबों में मुयस्सर खिदमात फराहम करने का मौका मिलेगा। तालीम के शोबे के बारे में उन्होंने कहा है कि जदीद AI टेक्नोलॉजी के जरिए KG से PG तक के तलबा को पासपोर्ट देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए तलबा की हाजिरी और उनकी जहानत का अंदाज़ा लगाया जाएगा और उन्हें बेहतर करने का मौका दिया जाएगा। चूँकि इस साल तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है, इसलिए अगले साल से यूनिवर्सिटियों और डिग्री कॉलेजों में तालीमी कैलेंडर पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया। मगरबी बंगाल के साबिक चीफ मिनिस्टर बुद्धादीप भट्टाचार्य का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। मगरबी बंगाल में बाएं बोहास की 34 साल हुक्मरानी के दूसरे और आखिरी चीफ मिनिस्टर के तौर पर भट्टाचार्य ने जाने जाते थे और बुद्धादीप भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक मुसलसल 11 साल रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे। उनकी मौत की इत्तला उनके बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने दी है और उन्होंने बताया कि देव ने सुबह का नाश्ता भी किया था। इसके फौरन बाद वो बीमार पड़ गए। उनका इंतकाल 8:30 बजे पाम एवेन्यू पर वाक़ अपने घर में हुआ। ज़राए के मुताबिक बुद्धा देव को सांस लेने में ज्यादा मसला पैदा हो गया था, लेकिन सुबह से वो दोबारा बीमार हो गए और उठकर नाश्ते के बाद चाय पी। इसके बाद वो दोबारा बीमार हो गए और उन्हें नेबुलाइजर दिया गया और देने की कोशिश की गई। डॉक्टरों की आमद तक वो इंतकाल कर गए। बुद्धा देव पोलिट ब्यूरो के रुकन थे।
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट यानी शरह सूद में किसी तरह की तब्दीली ना करने का ऐलान किया है। ये नवी मर्तबा है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर जो को तो रखा है, यानी ना ही कर्ज महंगे होंगे और ना ही इसमें कोई कमी देखने को मिलेगी। वाज़ेह है कि आरबीआई ने आखिरी मर्तबा फरवरी 2023 में रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 6.5% किया था। तब से इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई। ताज़ा फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद लिए गए हैं, जो कि 6 अगस्त से चल रही थी। इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है। ये मीटिंग हर 2 माह में होती है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी पर मबनी शरहों में कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया और 2/4 अक्सरियत से किया। और दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में 6 अराकीन है। इसमें बाहरी और आरबीआई अफसरान दोनों शामिल होते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ आरबीआई के अफसर राजीव रंजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की शक्ल में मौजूद हैं और माइकल दीप बर्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।